أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق اللہ العظیم. سورہ انبیاء آیت نمبر 1. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اور توفیق دیتے ہوئے رمضان المبارک کے فیوض برکات کو، عبادتوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان عبادتوں کے بڑھے چڑھے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر زیادہ کر دیا ہے کہ واقعی ایک مومن بندہ متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی کو اپنانے کی نیت سے رمضان المبارک میں عبادتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ٹرینڈ کر دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے بعد بھی بقیہ زندگی میں اس کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلنا کوئی دشوار اور مشکل مرحلہ نہیں رہتا. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ عروج پر ہے. تیسرا دہا دوزخ کی آگ سے آزادی کا روان دوا ہے، اور آج 21واں رمضان المبارک بھی قریب الختم ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو اتنا بڑا گفٹ دے کر، اتنا بڑا انمول تحفہ دے کر بھیجتا ہے کہ اگر ایک مومن بندہ واقعی اس میں ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے تو یہ گویا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایمان کی تشدید کا ذریعہ ہے. ریفریش اور رینیو کر دیتا ہے ایک مومن بندے کے ایمان کو، اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم احکام کی تابعداری میں کھانے پینے کی چیزوں سے جو رک رہا ہے تو وہ اپنے اندر اتنی کیپیسٹی، اتنی گنجائش پیدا کر لیتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو چیزیں واقعتاً مطلقاً حرام ہے، گناہ ہیں، غلط ہے، غلطیاں ہیں، اسے کرنے سے چونکے گا، ڈرے گا. عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایسا واحد مہینہ ہے جس میں آخرت کا سامان بڑا سستا ہو جاتا ہے اور اسی مہینے میں دنیا کا سامان بڑا مہنگا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکت سے اگر روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت، بخشش، معافی کتنی سستی کر دیے ہیں، اتنی سستی کر دیے ہیں کہ من ساما رمضان ایمانو و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جو کوئی رمضان المبارک کا مقدس مہینے کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا تو مغفرت اتنی سستی کر دیا اللہ تعالیٰ، اتنی سستی کر دیا ہے کہ پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو مانگ لو گڑ گڑا کر اللہ سے، ابھی مغفرت سستی ہے. مانگ لو گڑ گڑا کر اللہ سے، ابھی مغفرت سستی ہے. کہتے ہیں رمضان میں اللہ کی رحمت برستی ہے، تو واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت بہت برستی ہے. بس چاہیے کہ ہم اپنے دامن کو وسیع کریں، پھیلائے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت کے طلبگار بنے.
عزیزان محترم، میں نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے منہ پھیرے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، قرآن پاک نازل ہوئے 1450 سال، 1450 سال کا طویل عرصہ ہو گیا ہے۔ 14.5 سینچریز کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اقتربا کہا، قریب جسے کہتے ہیں کلوز، بس قریب میں، اللہ کے نبی بھی ارشاد فرمائے کہ انا والساعۃ کہاتین، یہ 2 انگلیوں کے جیسا جڑے ہوئے، قریب، یہ 2 انگلیوں کی طرح، اللہ کے نبی بھی ارشاد فرمائے۔ 1450 برس گزر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر یہ کائنات کو دیکھے تو برسہ برسوں سے، کئی صدیوں سے ہے، اور واقعی یہ قیامت کا قریبی زمانہ ہے۔ اتنا قریبی زمانہ کہ اللہ کے نبی نے جو باتیں اور جو پیشین گوئیاں فرمائی تھی وہ ساری کی ساری پوری ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ آخرت کے سامان کو سستا کر دیا ہے۔ رحمت، مغفرت، دوزخ کی آگ سے آزادی، یہ اتنے سستے کر دیے گئے ہیں، لیکن شرط بڑے کڑے ہیں، شرط بڑے سیدھے سادے ہیں، کلیئرلی ہیں، اوپنلی بتا دیے گئے ہیں کہ ایمان اور احتساب۔ آپ جن چیزوں میں دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی عبادت میں جو ٹرمز اور کنڈیشن لگاتے ہیں، 2 ہی، ایمان و احتساب، اکاؤنٹیبلٹی، ایمان کے ساتھ، ایمان تمہارا پیور ہو، مضبوط ہو، سچا پکا ہو، ملاوٹ والا نہ ہو۔ تو دیکھیے کہ کوئی بھی جب دنیاوی فیسٹیول بڑے پیمانے پہ ہوتا، بہت بڑا اگر کوئی دنیا میں کہیں فیسٹیول ہو رہا ہے تو فیسٹیول کے بہت پہلے سے اس کا اناؤنسمنٹ ہوتا، اس کی پبلسٹی کی جاتی، اس کے پلانس بتائے جاتے، اسکیمات بتائے جاتے، اس میں کیا کیا چیزیں ملنے والی ہیں، سب بتائے جاتے۔ اور جب فیسٹیول شروع ہو جاتا ہے تو رش بڑھ جاتا، اور جب فیسٹیول چلتے چلتے قریب الختم ہوتا ہے، اہم بات یہ ہے جب قریب الختم ہوتا ہے تو اس میں آفرز جو پہلے نہیں بیان کیے گئے تھے اب بیان کر دیے جاتے ہیں، اور بڑھا دیے جاتے ہیں، اور ڈسکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے، اور زیادہ چھوٹ دے دی جاتی ہے۔ آفرز ایسے ملتے ہیں کہ لوگ پہلے سے زیادہ آتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے آخری دہے میں کیا آفر دے رہے ہیں کہ یہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ دوزخ کی آگ سے آزادی ملی، کتنا بڑا ایڈوانٹیج، دوزخ چھٹی تو کیا ملی؟ جنت۔ جنت کا مطلب کیا؟ جنت کی آسائشیں، نعمتیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ خالق جنت اور دوزخ یعنی خالق کائنات اللہ رب العالمین کا قرب، اس کا کلوزنس، اس کی قربت، اور اللہ مہربان ہوا تو دیدار۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا آفر دیا ہے آخری دہے میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آخری دہے میں بہت ساری چیزیں رکھی ہے، بڑے بڑے آفرز ہیں۔ 1 رات 83 برس 4 مہینے کی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات منیمم اللہ تعالیٰ بتائے ہیں۔ تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا، تڑپ جتنی زیادہ ہوگی، لگاؤ جتنا زیادہ ہوگا، اٹیچمنٹ جتنا زیادہ ہوگا، اس رات جتنا گڑ گڑائیں گے، اللہ تعالیٰ میکزیمم ان کے مرضی پر ہے، ان کی مرضی پر ہے، جتنا چاہے دے، لیکن منیمم بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ تو یہ ابھی یہیں پر ختم نہیں ہوتا، بڑا آفر فیسٹیول ختم پر ہے، بڑا آفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ جب شوال المکرم کا چاند دکھتا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ایک بڑا آفر دیتے ہیں، اس رات بھی دیتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہوتا ہے کہ کیا مزدور کی مزدوری دی جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور مقدس مہینے کی ساری چیزیں اتنی بڑی ہے کہ ایک مومن بندہ واقعی اپنی زندگی کو غنیمت جانے اگلا سال ملے گا یا نہیں ملے گا، اور جو پچھلے سال جتنے بھی برس زندگی میں گزرے ہیں رمضان المبارک کے، ان میں عبادتیں آداب و شرائط کے مطابق ہوئیں یا نہیں،
قبول ہوئے یا نہیں یہ تو نہیں معلوم، لیکن جن کی قبول ہو جاتی تھی، جن کی نمازیں روزے قبول ہو جاتے تھے، جنہیں زندگی میں ہی جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، ٹوکن دے دیا گیا، بلکہ یہ کہ جب ایک مرتبہ حضرت بندگی میاں شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ صرف 7 برس کے بچے چھوٹے سے، وہ اپنے ماموں حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قریب جاتے ہیں، پلنگ کے قریب جاتے ہیں، پلنگ کے قریب جانے کے بعد پیر دباتے ہیں، تو کوئی بھی بچہ کسی بڑوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے تو یا تو روتا یا پھر منانے کے اسٹائل اختیار کرتا، تو حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ پیر دبا رہے ہیں، پیر دبائے تو حضرت نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ سوال کیے کہ بابا صاحب بتا کیا چاہتا ہے؟ شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی عرفیت تھی بابا صاحب کیا چاہتا ہے بتا، کیا مانگتا ہے مانگ۔ تو حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ 7 برس کے چھوٹے، صرف 7 ایئر اولڈ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں ماموں مجھے جنت چاہیے۔ ہائے ہائے، چھوٹے بچے کی بڑی طلب دیکھیے۔ تو حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو ارشاد فرمائے، کان کھول کر سنیے، حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بابا صاحب جنت تجھے نہیں، ظرف بڑا رکھ، دل بڑا رکھ، عزم بڑا رکھ، ارادے بڑے رکھ، حوصلے بڑے رکھ، تو جسے جنت کہہ دے اسے جنت ملے گی، تو جنت بنانے والے کی طلب پیدا کر۔ تو دیکھیے کہ یہ بڑے لوگوں کے، اعلیٰ گھرانے کے، ہم تو معمولی انسان ہیں، گناہ گار ہیں، گناہوں میں لطف ہیں، تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، تو جنت جب ملتی ہے ایسے بڑوں کو، تو وہ جسے جنت مل جائے دعا کر دے تو انہیں جنت مل جاتی ہے۔ تو یقیناً یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اب میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے اب جس ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو منڈایا، وجہ تخلیق کائنات، خاتم النبیین، سید المرسلین، افضل الانبیاء، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنی ہی امت کو نہیں ساری امتوں کو بخشوائیں گے، سارے انبیاء کرام آپ کے پرچم تلے آ جائیں گے۔ لیکن دیکھیے آپ کہ ایک مرتبہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کس بات نے بوڑھا کر دیا ہے، ضعیف ہو گئے ہیں آپ، کون سی بات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جملے میں ارشاد فرمائے، چھوٹے سے مختصر سے، کہ مجھے قرآن کی صورتیں بوڑھی کر دی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف ہے، غالباً یہ بخاری شریف میں آئی ہے، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو حضور نے حکم دیا کہ اے عبداللہ تو مجھے قرآن سے کچھ سنا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سے سناؤں، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ مجھے دوسروں کی زبانی قرآن سننا بہت پسند ہے، لہذا تو مجھے قرآن سنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں سے سورہ نساء سنانا شروع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سر اقدس کو ایسا جھکا کر غور سے سن رہے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سورہ نساء سے سنا رہے ہیں۔ سناتے سناتے جب آیت شریفہ پہ آئے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یعنی جب ہم قیامت کے دن ہر امت میں بطور گواہ اس کے پیغمبر کو موجود رکھیں گے اور تم کو بھی گواہ بنا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ آیت شریفہ پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
پہنچے، یہ پڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سنتے ہی ارشاد فرمائے کہ اے عبداللہ اب بس کر دے۔ جب بس کرے اور حضرت عبداللہ نظر اٹھا کر دیکھے تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنسوؤں سے آنسو جاری ہیں، ہچکیوں پر آ گیا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ آپ سوچئے کہ جن پر قرآن نازل ہوا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، مقدس مہینے کی عبادت، آخری دہا اور دوزخ کی آگ سے آزادی والا دہا، کیا پھر ہم انجان بن کر بیٹھ جائیں، زندگی یوں ہی گزار دیں؟ نہیں، پورے ہوشیاری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ زندگی کو بندگی کے ساتھ گزارنے کی سعادت حاصل کریں۔ دیکھیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ فقہ کے بہت بڑے امام، سب سے بڑے امام ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا؟ یہ بڑی ہستی، ملت اسلامیہ پر آپ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے بہت سے مسائل میں ملت کی رہنمائی کی ہے، اپنی پوری زندگی ملت کی خدمت میں گزار دی ہے۔ وہ ہستی ایک مرتبہ نماز عشاء میں گئے، نماز عشاء میں آپ نے سورہ زلزال پڑھا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد آپ آخری میں جو آیتیں ہیں دو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی رتی برابر، تنکے کے برابر بھلائی، نیکی، اچھا خیر کا کام کرے گا وہ اسے قیامت میں دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی رتی برابر، تنکے کے برابر معمولی سا شر کا کام، گناہ کا کام دیکھے گا، کرے گا تو وہ قیامت میں دیکھ لے گا، یعنی دونوں کی چیز مل جائے گی۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ پڑھے، اس کے بعد بلتے سب مسجد میں بیٹھے رہے، سارے لوگ چلے گئے۔ اب جب معنوں پر غور کر رہے ہیں، نور ایمان سے ان معنوں پر جو آپ نے تلاوت کی، جو پڑھائی نماز میں، غور و فکر کرنے لگے، رونے لگے، ہچکے آ گئے۔ مسجد میں کوئی نہیں، وہی ہیں اور خدا ہے۔ اتنا زار و خطا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو گیا اور ڈائریکٹ چیٹنگ شروع ہو گئی، اور اللہ سے ڈائریکٹ مخاطب کر کے ارشاد فرمائے کہ اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی کا بدلہ دینے والا ہے، اپنے غلام نعمان کو دوزخ کی آگ سے بچا لینا۔ اور تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا تھا؟ حضرت نعمان بن ثابت۔ تو آپ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں کہ مالک تو مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لینا، اور وہ بھی کیسے مخاطب کر رہے ہیں؟ رتی برابر نیکی کی جزا دینے والا، رتی برابر برائی کی سزا دینے والا، تو مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لینا۔ تو عزیزان محترم، یہ سلسلہ پوری رات تک، فجر تک چلتے رہا۔ فجر میں جب لوگ آنے لگے تو آپ تھم گئے۔ تو یہ کون ہستی ہے؟ ملت اسلامیہ کی انتہائی بزرگ ترین ہستی ہے۔ اب وہ ہستی کا یہ حال ہے تو آپ کا ہمارا کیا شمار؟ تو یہ دوزخ کی آگ سے آزادی والا دہا، آخری دہا، تو آخری دہا بہت نازک بھی ہے، بہت اہم ترین بھی ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ لاپرواہی اگر کرتے ہیں، بے خبری میں اگر زندگی بسر کرتے ہیں تو گناہ آسان ہو جائیں گے، نیکیاں مشکل ہو جائیں گی، اور انسان کے جو چار بڑے دشمن ہیں، نفس، شیطان، دنیا اور مخلوق، یہ حاوی ہو جائیں گے، اور جب یہ ہو جائیں گے تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ سدا عیش دوران دکھاتا نہیں، سدا عیش دوران دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ تو یہ غنیمت جاننا ہے، اللہ کو راضی کر لینا ہے، اللہ کو منا لینا ہے، اور ایک سچی توبہ کے ذریعے ایک بہایا گیا آنسو اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً یہ زندگی بھر انسان
گناہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ کے پاس سچی توبہ کے ساتھ جب رجوع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے بھی گناہ رہنے، آسمان کو چھونے والے گناہ ہو، زندگی بھر گناہوں میں گزار لے، لیکن اگر سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کے پاس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتا ہے، اس کی بخشش کر دیتا ہے، اسے معاف کرتا ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ سچی ہو، ایمان اور احتساب کے ساتھ ہو، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہو. زندگی موت کا نشانہ ہے، زندگی موت کا نشانہ ہے، سب کو ایک دن یہاں سے جانا ہے، یہ طے شدہ ہے. اگر اس کو سمجھتے ہیں تو سمجھنے کے بعد زندگی گزاریں تو بہت انسان پھر غفلت کو، لاپرواہی کو، بے خبری کو اپنے قریب آنے نہیں دے گا. جیسا کہ میں نے آیت شریفہ پڑھی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے منہ پھیرے جا رہے ہیں. غفلت کتنی بڑی. اب دیکھیے کہ انسان، جیسا کہ حضرت سعدی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہیلا جو راہ ہیلا بھی سیارت، ہیلا تلاش کرنے والے کو ہیلے بہت ملتے. اچھا ہیلتی ہوتا پھر بھی بہانہ کر لیتا، اچھا دیا اللہ تعالیٰ مال و دولت پھر بھی بہانہ کرتا، اچھی صحت ہے پھر بھی بہانہ کرتا. تو بہانے بازی انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے، آخرت میں پچھتاوے کا ذریعہ بنتی ہے. جو وقت مل رہا ہے عبادت اور بندگی میں گزارنا چاہیے. اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، صحت دی ہے، اس کا حق ادا کرے، طاقت دی ہے اس کا حق ادا کرے، دولت دی ہے اس کا حق ادا کرے، اور سوچ بوجھ دی ہے اس کا حق ادا کرے، علم دیا ہے اس کا حق ادا کرے، ہر چیز کا حق ادا کرے. لِكُلِّ شَيْءٍ زکات، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ اللہ نے مقرر کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ زندگی غنیمت دی ہے، اس میں ہیلے بہانے، تو جو بہانے کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ نبیوں کی زندگی سے ایک مثال دی جا رہی ہے. میں آپ کو حضرت امام مجاہد، یہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اور ان کی یہ حدیث بیہقی میں بھی آئی ہے. یہ بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سنیے کہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہانے کر لیتے ہیں اور عبادتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں. بہانے تو یہاں چل جائیں گے، قیامت میں اللہ تعالیٰ کیسے پوچھے گا یہ سنیے. حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے میری عبادت اور بندگی کیوں نہیں کی، میں نے زندگی دی تھی کیوں نہیں کی. وہ کہے گا کہ الہ العالمین، مجھے آزمائشوں میں بہت ڈال دیا گیا، میں پرابلمز میں گھرا ہوا تھا، میرے کئی مالک تھے، میں کئی مالکوں کی بات سنتا تھا اور انہوں نے مجھے بہت مصروف رکھا، ایسا بزی ہو گیا کہ میں تیری عبادت اور بندگی نہیں کر سکا. اللہ رب العالمین اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو غلامی کی حالت میں لائے گا اور اس بندے سے جس نے بہانہ کیا تھا اسے پوچھے گا بتا تیری مجبوری، تیرا بہانہ درست ہے یا پھر یہ یوسف کی غلامی. یوسف نے اس غلامی میں بھی اپنے خدا کی عبادت کا بھرپور حق ادا کیا، کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا. تو پھر وہ شخص کہے گا کہ الہ العالمین میں ہی گناہ گار ہوں اور میں نے بہانہ کر لیا. پھر اس کے بعد اس سے دوسرے شخص کو لایا جائے گا. وہ دوسرا شخص آئے گا مالدار، اس سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے دنیا میں مال دیا تھا، دولت دی تھی، ثروت دی تھی، سب کچھ دیا، تو نے میرے عطا کردہ مال میں سے میرے حکم کی تعمیل میں کیوں خرچ نہیں کیا. تو وہ کہے گا کہ میں بہت زیادہ پرابلم میں پھنسا ہوا تھا، قرضے تھے، مجبوریاں تھی، قسم قسم کے بہانے کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لائے گا، مال و دولت کے ساتھ، بادشاہت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، دولت کے ساتھ لائے گا. اور اس کے بعد اس شخص سے سوال کرے گا کہ بتا تیری مال و دولت زیادہ ہے یا پھر سلیمان کی مال و دولت زیادہ ہے. تو وہ کہے گا کہ سلیمان کی مال و دولت زیادہ ہے. تو سلیمان کی مال و دولت زیادہ ہو جانے کے باوجود انہوں نے عبادت اور بندگی میں رتی برابر کوتاہی نہیں کی، عبادت اور بندگی برابر کرتے رہے. پھر تجھے کہ یہ تیرا جو بہانہ ہے یہ جھوٹا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مریض کو پیش کیا جائے گا، اس کے ایک بندے کو جو مریض ہوگا، پیشنٹ ہوگا.
اس سے پوچھا جائے گا کہ بتا کہ تو نے دنیا میں گیا تھا میری عبادت اور بندگی کے لیے، وقت کیوں نہیں نکالا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو بیمار تھا، میں تو پیشنٹ تھا، میں تو مجبور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کی حالت میں لائے گا، پیش کرے گا، اور اس کے بعد اس شخص سے سوال کرے گا کہ بتا تیری بیماری زیادہ شدید ہے یا میرے بندے سے ایوب کی؟ تو وہ شخص کہے گا کہ ایوب بیماری تو بہت زیادہ ہے، اتنی شدید بیماری کے باوجود میری عبادت اور بندگی میں رتی برابر بھی کوتاہی نہیں کی، عبادت اور بندگی کی انتہا کر دی، ہر حال میں میری عبادت اور بندگی کی، تو لہٰذا بتا یہ تو ایسا کیوں کیا؟ تو یہ قیامت کا منظر احادیث شریفہ میں آیا ہے، ہم تو جانے کے بعد ہی دیکھیں گے، تو ہمیں تو بچنا چاہیے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے، زندگی کو بہانوں کی نظر کر کے بندگی سے فرار اختیار کرنا یہ قیامت میں رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلم کھلا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے، نیگلیجنس میں پڑے ہوئے، لاپرواہی میں پڑے ہوئے منہ پھیرے جا رہے ہیں۔ تو یہ واقعی یہ بدترین صفت ہے، ایک گناہگار انسان ہونے کا بہت بڑا پروف بن جاتا ہے جو انسان غفلت میں پڑا جاتا ہے۔ اسی لیے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ارشاد فرمائیں کہ غفلت حرام است و آنچے موجب غفلت حرام است، غفلت بھی حرام ہے، اور جو چیز غفلت میں ڈال دے، جو چیز نیگلیجنس میں انوالو کر دے، پھنسا دے، وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ غفلتوں سے بچنے کا ہے، مغفرت طلب کرنے کا ہے، رحمت مانگنے کا ہے، اور اللہ سے پناہ مانگنا ہے کہ جو زندگی ملی ہے اس کو تیری مرضی کے مطابق گزارنے کی سعادت حاصل کرے۔ متقی اور پرہیزگار انسان اسی وقت بنے گا۔ قیامت کا ایک اور منظر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مسلم شریف اور ترمذی، جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتدرون من المفلسی، کیا تم جانتے ہو مفلس، کنگال، غریب، بھکاری کون ہوتا ہے؟ پور، پنی لیس کون ہوتا ہے؟ تم کو معلوم ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دنیا میں رواج ہے اس کے مطابق عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ درہم دینار نہ ہو وہ غریب کہلاتا ہے، وہ مفلس کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی کا مال کھا گیا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو وغیرہ وغیرہ۔ پس یہ لوگ ان کی نیکیاں پورے سمٹ کے لے کے جائیں گے۔ جو انسان غریب ہے اس کی پوری نیکیاں سمٹ کے وہ لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن پر اس نے ظلم کیا تھا، ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اب اس کے بعد بھی اگر ان لوگوں کے لیے کہ حق ادا نہیں ہوئے ہیں تو وہ گناہگار انسان ان لوگوں کے سارے لوگوں کے گناہ لے کر اس پر تھوپ دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ ربنا وقنا عذاب النار، ربنا وقنا عذاب النار، دوزخ کی آگ سے بچا۔ بلکہ جو دعا کرتے ہیں دوزخ کی آگ سے بچانے والے سارے کاموں کو اختیار کرنا ہے اور وہ سارے کاموں سے بچنا ہے جو دوزخ کی آگ میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کو واقعی ہوش مندی کے ساتھ اور پوری دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ گزارنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے، گناہوں سے بچے، مغفرت حاصل کرے، رحمت حاصل کرے، اور اس دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کامیابی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔